اور ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، جا کے ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، اگر صحیح جوابات مل جائیں تو سمجھ جانا کہ وہ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں اور تم پر ان کی اطاعت فرض ہوگی، اور اگر جواب دینے میں ناکام رہیں تو تم آزاد ہو، جو چاہے کرو۔ وہ 3 سوالات یوں تھے: روح سے متعلق بیان فرمائیے، ان چند نوجوانوں پہ کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ میں جا چھپے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ اس شخص کا حال بیان کریں جو مشرق سے مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا۔ قریش کا وقت 3 سوالات لے کر مکہ واپس پہنچا اور قریش کو جمع کر کے علماء یہود سے کی گئی گفتگو سے انہیں آگاہ کیا اور پھر رائے دی کہ اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ یہود کے ان سوالات کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کے پاس خدا کی وحی آتی ہو۔ چنانچہ قریش نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کے 3 سوالات پیش کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا نزول فرمایا اور ان سوالات کے جواب دیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور تو سے دریافت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کا حال بتاؤ۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ایک مومن اور صالح بادشاہ تھے جنہیں یہ لقب یوں عطا ہوا کہ وہ مشرق و مغرب یعنی زمین کی 2 انتہاؤں کے درمیان سفر کرتے تھے۔ کچھ مورخین کے مطابق انہیں یہ لقب ان کی روم اور فارس پہ حکمرانی کے باعث عطا ہوا، اور چند کے نزدیک اس نام کی وجہ ان کا 2 صدیوں تک زندہ رہنا ہے۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ انہیں اللہ نے ایک قوم کی طرف دعوت کے لیے بھیجا تو اہل قوم نے ان کے سر کی دونوں جانب 2 ضربیں لگائیں، جن کی وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ چونکہ اپنے بالوں کو ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کی منڈیاں بنا کے کندھوں پہ رکھتے تھے، اور کچھ مفسرین کے نزدیک چونکہ اہل عرب سر کے بالوں کی بنائی ہوئی منڈیوں کو قرنین کہتے ہیں، اس لیے یہ نام مقبول ہوا۔ ایک عرصے تک یہ بحث ہوتی رہی کہ کیا سکندر جس کا تعلق مقدونیہ سے تھا کیا وہ ذوالقرنین تھا، یا پھر سائرس اعظم دراصل ذوالقرنین تھا۔ قصص القرآن کے مطابق وہ یافز بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ تفسیر معرف قرآن میں تحریر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی دور میں گزرے۔ کچھ علماء کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، اور انہوں نے کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور وہاں طواف کے بعد دعا بھی کی کہ اس کی برکت سے پھر ان کا مشرق و مغرب کا سفر آسان ہو گیا۔ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور چند روایات کے مطابق ان کے خالہ زاد بھائی اور اہم ترین عزیز حضرت خضر تھے۔ یہ نظریہ کہ ذوالقرنین مقدونیہ کا سکندر تھا بالکل غلط، کیونکہ وہ تو مشرق اور بت پرست قوم سے تھا، اور دونوں کے درمیان کچھ 2000 سال کا فرق بیان ہوتا ہے۔ سکندر کی کوئی قابل ذکر فتوحات مغرب کی جانب نہیں تھی جیسا کہ ذوالقرنین کی میاں ہوئی، جبکہ کئی ماہرین اسرائیلیات جب بنی اسرائیل میں کسی شخصیت کو تلاش کرتے ہیں جو کہ عظیم فاتح بھی گزرا ہو اور تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہو، تو دوسرا نام تاریخ میں سائرس اعظم کا آتا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کے پاس قوت دیکھی تو گزارش کی کہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان رستے کو کسی طرح بند کر دیا۔ انہوں نے اس مہربانی کے لیے ذوالقرنین کو رقم کی پیشکش کی، لیکن نیک بادشاہ نے بغیر کسی لالچ یا معاوضے کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس مصیبتوں میں گھری قوم کی بھلائی کے لیے اس شریر قوم کا رستہ روکنے کا فیصلہ کیا، اور مسئلے کا آسان ترین حل یہ نکالا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ افرادی قوت سے ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟
یاجوج و ماجوج سے پریشان لوگ غالباً اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ ذوالقرنین صرف ایک ہستی نہ تھے بلکہ ایک پوری قوم اور فوج بھی تھی، بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے اور ان لوگوں سے کہا کہ ان پہ الاؤ جلاؤ، اور جب لوہے کی چادریں شدید حرارت سے سرخ ہو گئیں تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو کہ میں اسے ان چادروں پر ڈال دوں۔ اس طرح لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ گئے اور ایک سخت ناقابل تسخیر پہاڑ جیسی دیوار سامنے بلند ہو گئی، جس پہ چڑھنا یاجوج و ماجوج کے لیے ناممکن تھا اور اس کی مضبوطی کے باعث اسے توڑنا یا کھودنا۔ اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے رستے کو بند کر دیا۔ تب سے لے کے آج تک ہزاروں سال سے یہ قبیلے باقی دنیا سے جدا ہیں، ان کا کھانا پینا، معاشی اور معاشرتی نظام غالباً سب کچھ مختلف۔ وہ مسلسل دیوار گرا کر یا اس میں سوراخ کر کے باقی دنیا سے آ ملنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اور جب دن کا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ دیوار میں کافی سوراخ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کا امیر انہیں واپسی کا حکم دیتا ہے کہ واپس چلو، اب باقی کام کل کریں گے۔ لیکن اگلے روز جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار پچھلے روز سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ کچھ مسلمان مورخین اور جغرافیہ نویس اس دیوار کو قوقسس کے علاقے میں، جسے عربی میں القوقاس کہا جاتا ہے، داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ ہیں اور یہاں شمال کی وحشی قوموں کی جنوب کی طرف الغار روکنے کے لیے ایک دور میں 50 میل طویل اور 290 فٹ بلند دیوار بھی تعمیر ہوئی تھی، جس کے کچھ آثار آج تک دیکھے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہی کہیں ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار بھی موجود ہے، جبکہ کچھ علماء دیوار چین کو بھی ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار قرار دیتے ہیں۔ جب یاجوج و ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور پھر ہر روز کی طرح ان کا امیر ان سے کہے گا کہ چلو باقی کام کل مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہزاروں سال سے دیوار توڑنے کی کوشش کرتے یاجوج و ماجوج نے کبھی انشاءاللہ کیا حصے کی جانب اللہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے، وہ یہ الفاظ غالباً فراموش کر چکے، لیکن ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کے بعد جب اگلے روز یاجوج و ماجوج واپس آئیں گے تو دیوار میں موجود سوراخ ہر روز کے برخلاف، جبکہ وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، اپنی جگہ موجود ہوگا، اسی طرح جہاں اور جس جگہ وہ ایک روز پہلے چھوڑ کے گئے تھے۔ انتہائی پرجوش یاجوج و ماجوج تیزی سے اس دیوار کو اسی سوراخ کی جگہ سے دوبارہ توڑنے کی کوشش کریں گے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہزاروں سال سے تعمیر وہ مضبوط دیوار جسے ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا، یہ شریر قوم اس سے آگے نہ بڑھ سکی تھی، وہ دیوار زمیں بوس ہو گئی اور یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں یہ قوم باہر نکل کے پھیلتی چلی جائے گی اور زمین کے جس حصے سے بھی گزریں گے یہ وہاں تباہی پھیلاتے جائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشان دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں دن رات مسلسل دیوار توڑنے سے روک رکھا ہے، ورنہ یہ بہت پہلے دیوار گرا چکے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق اور طاقت بھی چھین رکھی ہے کہ وہ دیوار پھلانگ سکیں یا انشاءاللہ کہہ سکیں۔
علماء کا کہنا ہے کہ ان کے امیر کی زبان پہ انشاءاللہ کے الفاظ اچانک اور ان کے معنی جانے بغیر وقت مقررہ پر آ جائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کا پہلا گروہ جب جھیل تبریہ سے گزرے گا تو سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ یا سی آف گیلیلی اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل جو کہ تقریباً 65 مربع میل پہ پھیلی اور 141 فٹ تک گہری ہے۔ اس کا زیادہ تر پانی دریائے اردن سے آتا ہے اور جھیل کا ذکر توریت اور انجیل دونوں میں ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحلوں پہ گزارا اپنے حواریوں کے ساتھ۔ 1964 میں شام نے جھیل کے پانی کو کم کرنے کے لیے ہیڈ واٹر ڈائیورژن پلانٹ نصب کر دیا، جس کے نتیجے میں بحر تبریہ کی جھیل میں تیزی سے پانی کی سطح آمد کم ہونے کی وجہ سے گرتی چلی گئی۔ تمام خطے میں شدید کشیدگی پھیل گئی، تمام مشرقی وسطی اور اسرائیل نے الزام لگایا کہ یہ اسے ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے۔ کئی مذاکرات عالمی قوتوں نے اس تنازع کے حل کے لیے کروانے کی کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کی ایک بنیادی وجہ اس جھیل کا پانی بھی تھا۔ جنگ کے دوران اسرائیل نے شام کی گولان پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا، اور جنگ بندی کے بعد ہر سال اسرائیل اردن امن معاہدے کے تحت بہت سا پانی جھیل میں چھوڑا جاتا ہے، اور ہر روز اسرائیلی حکومت پانی کی سطح یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جھیل میں پانی کتنا ہے اس وقت اپنی ویب سائٹ پہ اعداد و شمار جاری کرتی ہے، لیکن سرکاری اعداد و شمار سے قطع نظر رفتہ رفتہ اس جھیل کی سطح یعنی اس میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، سطح گر رہی ہے۔ اس علاقے سے گزر کے یاجوج و ماجوج جبل حمر تک پہنچیں گے، جو کہ دراصل بیت المقدس ہے۔ قتل و غارت کرتے، فتنہ پھیلاتے یاجوج و ماجوج کے مرد، عورتیں اور بچے پھر اعلان کریں گے کہ جس طرح زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا، اس طرح اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ اس دوران کفر اس حد تک بڑھ جائے گا کہ وہ آسمانوں کی جانب تیر چلانا شروع کر دیں گے، جو کہ خون سے رنگین ہو کے واپس زمین پہ گریں گے، اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ خبر پہنچے گی کہ وہ قوم نکل چکی جس سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے آپ یا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا پھر قلعہ بند ہو جائیں، اور پھر یاجوج و ماجوج کی ہر طرف سے یلغار کے سامنے ساتھیوں کے ہمراہ شدید بھوک اور مشکلات کے شکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاروں طرف سے گھر جائیں گے، اور کسی بھی صورت یاجوج و ماجوج کو شکست دینے کے قابل نہ ہوں۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جن سے عرب اور یہودی نسل چلی، حام جن کی نسل سے ایرانی، ہندوستانی، یونانی، جرمنز اور آریہ قومیں پیدا ہوئی، اور یافز جن کے 12 بیٹوں میں سے 2 کا نام یاجوج و ماجوج تھا، اور آگے ان کی نسل بھی یاجوج اور ماجوجی کہلائی۔ 2 الگ الگ قبیلے لیکن ساتھ ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یاجوج و ماجوج کی آخر الزمان میں خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ دجال قرآن شریف میں استعمال نہیں کیا، لیکن اس فساد وبا کرتی قوم کا تفصیلاً ذکر سورہ کہف میں موجود ہے، اور انہیں مفسدون فی الارض کہا گیا، یعنی اللہ نے جہاں دوسری قوموں کو چند گناہوں کا مرتکب قرار دیا ہے، یاجوج و ماجوج میں ہر قسم
کی برائیاں ہوں گی، ہر قسم کا شر، مذہبی، معاشی، معاشرتی برائیاں اور قتل و غارت گری، ہر وہ گناہ جس کا تصور ہو سکتا ہے۔ گویا یہ ایک شیطانی قوم ہے جس میں مشرکین کفار اور برباد ہوتی عاد و سمود جیسی قوموں سے کہیں بڑھ کے اس قدر برائیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں تک ان کو باقی دنیا سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو قید کرنے والے ذوالقرنین کے نام کی ایک معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ یہ قوم چونکہ دو زمانوں میں ظاہر ہوگی، دو بار، ایک وہ زمانہ جب ذوالقرنین کا پرامن دور تھا، اور دوسرا وہ جب وہ ایسی قوت ہوں گے جن سے کوئی بھی نہ لڑ پائے گا۔ یہ بھی واضح ہے کہ پہلے بھی ذوالقرنین سے یہ قوم زیادہ طاقتور تھی، اس لیے وہ ان سے لڑے نہیں تھے، صرف ان کا رستہ روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اور جب ان کا خروج ہوگا تو وہ اس قدر طاقت پکڑ جائیں گے کہ دنیا میں ہر 1000 میں سے 999 افراد یاجوج و ماجوج کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کوکسس کے وہ پہاڑ جہاں یاجوج و ماجوج کو قید کرنے کا بیان ہوا، سینکڑوں سال سے لوگ سفر اور تحقیقات کے لیے وہاں اور دیگر مقامات پہ متعدد نظریات کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں ایک خضر سلطنت قائم تھی جہاں کئی قبائل نے یہودیت اختیار کر لی تھی اور یہ یورپ جاتے مسلمان قافلوں کا رستہ روکتے تھے۔ کیون ایلن بروک کی کتاب The Jews of Khazariya میں اس سلطنت کا تفصیلاً ذکر ہے، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کس طرح وہ مسلمان فوجیں جو بازنطینی اور اہل فارس کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہو جاتی، وہ ان اہل خزر کے سامنے ناکام ہوتی۔ بڑی تعداد سے اس علاقے سے پہلے یہودی روس اور یورپ اور پھر اسرائیل کو ہجرت کر گئے، اور کئی علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج بھی سلطنت خزر کے علاقے میں قید ہو گئے تھے، اور وہاں مقیم مختلف مذاہب کے لوگوں کا باہمی اتحاد جو آج مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ہمیں نظر آتا ہے، اس نے وہیں جنم لیا۔ ایک تشریح یاجوج و ماجوج کی جانب سے اہل زمین پہ غلبہ پانے کے بعد آسمانوں کی طرف تیر برسانے کی یہ بیان ہوتی ہے کہ یاجوج و ماجوج چونکہ آپس میں بھی لڑتے ہوں گے، اس لیے وہ اس مرحلے پہ جدید خلائی جنگ یا اسٹار وارز میں بھی الجھیں گے۔ جدید روس خزر کے باشندوں کی نسلوں کی کثرت رکھتا ہے، جبکہ ہجرت کرتے خزر یورپ، اسرائیل اور امریکہ میں عیسائیت یا یہودیت اختیار کر چکے ہیں، تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آخر الزماں میں روس یا رشیا کی علامت یاجوج اور مغربی اتحاد کی علامت ماجوج ہیں، جن کے درمیان بھیانک جنگ سے دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو سکتی ہے۔ چند علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج مستقبل میں نہیں بلکہ خاموشی سے عرصہ دراز پہلے ہی آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ کہیں کوئی طویل آہنی دیوار دنیا میں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دنیا کے فکری اور ذہنی انتشار اور نفرتوں کا استعارہ ہے، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی صورت میں جہاں مختلف قومیں ایک دوسرے کے مد مقابل سفارہ ہو رہی ہیں۔ جو شخصیات یاجوج و ماجوج کے خروج ہو جانے پہ بضد ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی دیوار توڑ کے نکل آئے تھے، اور متعدد احادیث کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو کہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کے دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں بہت سے نیک لوگ موجود ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ گویا غالباً اسی روز یاجوج و ماجوج کا رستہ کھل گیا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیا گیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گرہ بنا کے دکھائی۔ یاجوج و ماجوج کی رہائی کی ایک اور علامت پوری دنیا اور خصوصاً
بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر جھیل کا پانی خشک ہو جائے تو یہودی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں جھیل کا پانی یاجوج و ماجوج کے پینے کے باعث ختم ہونا بیان کیا گیا ہے، تو تیزی سے موجودہ دور میں یہاں پانی کی کمی کو بھی علامتی طور پہ اس حدیث سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایک اور انکشاف جو ہمارے سامنے ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ یاجوج و ماجوج نہ کھل جائیں، اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ کس بستی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو تباہ ہو گئی اور اس کے باشندوں پہ پابندی کہ وہاں نہیں جا سکتے؟ ذہن صرف اور صرف پھر یروشلم کی طرف جاتا ہے جو کئی بار تباہ ہوا، لیکن اب وہاں اسرائیلی ریاست قائم ہے، یہودی واپس آ کے آباد ہو چکے، اور ایسا تبھی ہونا تھا جب یاجوج و ماجوج آزاد ہو چکے۔ جو لوگ دیوار چین کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار قرار دیتے ہیں غلطی پہ ہیں، کیونکہ ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی تھی، جبکہ تاریخ انسانی کا نادر نمونہ دیوار چین کو وہاں کے حکمرانوں نے، جو کہ شمال مشرقی ساحل سے شروع ہو کے وسط چین تک چلی گئی ہے، اس کی تعمیر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی مشرقی چین اور مغربی چین تک ہزاروں میلوں پر محیط ہے، اسے شمال سے حملہ آور ہوتے لشکروں سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ یاجوج و ماجوج کی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان ان کا رستہ روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یاجوج و ماجوج کی دیوار کو آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پہ توڑیں گے، لیکن دیوار چین ماضی میں کئی دفعہ کئی مقامات پہ ٹوٹ چکی۔ اگر یہ دیوار ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار، یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار اگر کہیں موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید۔ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور ان میں موجود ساری مخلوقات کا احاطہ محض اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کی لاج رکھی۔ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکتے، ڈھونڈ نہیں سکتے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں کو یاجوج و ماجوج اور ان کی دیوار کو اجل رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء حائل کر دی ہوں جو انہیں دیکھنے میں روکتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان تیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہی نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ مدت ہی ختم ہو گئی۔ اس وحشتناک صحرا میں سارا دن ساری رات وہ ایک ہی جگہ گھومتے رہتے، لیکن کوئی فاصلہ کوئی مسافت طے نہیں کرتا۔ بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ برمودا ٹرائنگل کا بھی ہے، جس کا ذکر آگے گفتگو میں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ لوگ جان لیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ اس کی جگہ وہاں اسے آباد فرمائیں گے جو اس سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا، جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال باہر پھینکتی ہے۔ گویا آخر زمان کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مدینہ منورہ سے کوچ کرنا شروع کر دیں گے۔ مدینہ منورہ سرزمین حجاز کا مشرقی شہر ہے، بحر احمر کے ساحلوں سے 250 کلومیٹر دور۔ اس کا نام یثرب، اور اس نام سے قرآن شریف میں بھی اسے پکارا گیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے مکہ معظمہ کے بعد، جو کہ 600 سال قبل مسیح سے آباد ہے، اور یہودیوں کے رومنوں سے شکست کے بعد یہاں کئی یہودی قبائل یروشلم سے آ کے آباد ہو گئے تھے۔ گمشدہ قبائل کے تذکرے میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔
रोमन शहंशाह नीरो ने यहां भी यहूदियों को कत्ल करने के लिए अपनी फौजें भेजी थी, लेकिन कुछ यहूदी बच के छुप के यहां बसने में कामयाब हो गए थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो शहर इतना बड़ा था जितना आज मस्जिद नबवी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मदीना को अच्छे हाल में छोड़ दोगे, फिर वहां वहशी जानवर यानी दरिंदे और चरिंदे ही छा जाएंगे। यानी आखिर ज़मां में लोग तब मदीना छोड़कर चले जाएंगे जब वहां पर रिहाइश के मुकम्मल इम्कानात मौजूद होंगे, यहां के फल अच्छे होंगे, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी कि अचानक कोई ऐसा फितना और सख्ती पेश आएगी कि लोग मदीना छोड़ के चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता नकल मकानी के बायस ऐसा वक्त आ जाएगा जब मदीना खाली रह जाएगा, वीरान, कोई एक शख्स भी वहां नहीं रहेगा, मसाजिद और घर कहीं कोई इंसान नहीं मिलेगा, दरिंदे और हैवानात फिर रहे होंगे लेकिन उन्हें रोकने और भगाने वाला कोई नहीं रहेगा। आखिर ज़मां की ये कहां मलामत मदीना मुनव्वरा की मुकम्मल वीरानी है, मुकम्मल वीरानी। अगली नशिश में मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।